بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ حکیم حافظ محمد بلال ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے خارش۔ یہ ایک نہایت ہی تکلیف دہ مرض ہے، جو بڑوں کو ہو یا چھوٹوں کو ہو، نہایت ہی تکلیف دہ مرض ہے، اور یہ ایک ایسا مرض ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتا ہے۔ اگر گھر میں ایک بندہ خارش کے اندر مبتلا ہو تو پورا گھر اس کے اندر آہستہ آہستہ مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم خارش کے متعلق بات کریں گے۔ ویسے تو خارش کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن آج ہم جو سب سے زیادہ ہونے والی قسم ہے، ایسی خارش جو رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے، یا ایسی خارش جو سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے، گرمیوں میں کم ہوتی ہے، یا ایسی خارش جو پانی کے اندر بھیگنے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ جو ہی بندہ پانی سے باہر نکلے یا تھوڑا سا جسم گرمی کے اندر آ جائے تو وہ خارش ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے متعلق آج ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے کہ اس خارش کی کیا وجوہات ہیں، اس کے کون سے اسباب ہیں، علامات کیا ہوتی ہیں، اور اس کا علاج کس طریقے پر کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات آپ یاد رکھیں، انسانی جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک غدود پیدا کی ہیں جس کا نام ہے غدد ناقلہ، اور ان غدد ناقلہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر سے فاضل جو مادے ہوتے ہیں، خون کے اندر جو اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ان کو باہر خارج کرتے رہتے ہیں۔ پیشاب کے راستے سے بھی خارج کرتے ہیں، گردے پیشاب کے راستے سے غدد ناقلہ جو ہمارے ہوتے ہیں وہ پیشاب کے راستے سے فاضل مادوں کو باہر خارج کرتے ہیں، اور جو پسینہ نہ لانے والے جو غدود ہوتے ہیں وہ پسینہ کی صورت میں فاضل مادوں کو باہر خارج کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب انسان کے جسم کے اندر خشکی اور تیزابیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور خشکی اور تیزابیت کے بڑھنے کی وجہ سے خون کے اندر گاڑھا پن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ہمارے جو پسینہ لانے والے غدود ہوتے ہیں یہ بھی خشکی کی وجہ سے ان کے منہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو فاضل مادے ہوتے ہیں وہ جسم کے اندر سے خارج نہیں ہو سکتے، اور انسان کو اس جگہ کے اوپر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور رات کے وقت یہ خارش اس لیے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ چونکہ دن کے وقت بندہ چلتا پھرتا رہتا ہے، انسان کے جسم کے اندر تھوڑی سی حرارت باقی رہتی ہے، تو دن کے وقت یہ جو خارش ہوتی ہے یہ کم ہوتی ہے۔ رات کے وقت جو ہی بندہ چارپائی کے اوپر لیٹتا ہے اور جسم میں جو ہے ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی خون کے اندر تھکنس آنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ خارش رات کو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بندہ تھوڑا سا کھجاتا ہے تو تھوڑا آرام آ جاتا ہے، لیکن پھر دوبارہ تھوڑی دیر بعد اسی قسم کی خارش، میٹھی میٹھی خارش ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو پسینہ لانے والے غدود ہوتے ہیں، غدد ناقلہ، ان کے منہ جو ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اور سردیوں میں یہ اسی لیے زیادہ ہوتی ہے کہ سردیوں میں بھی انسانی جسم کے اندر سردی کی وجہ سے جسم کے اندر خشکی اور تیزابیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، خون کے اندر گاڑھا پن آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سردیوں میں بھی جلد کے جو غدود ہوتے ہیں ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں، اور یہ خارش بہت زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ نہایت ہی تکلیف دہ مرض ہے، اگر چھوٹوں کو ہو تو ساتھ بڑوں کو بھی ہو جاتی ہے، یا اگر بڑوں کو ہو تو ساتھ چھوٹے بھی اس کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے۔ تو آج جو میں آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں وہ انشاءاللہ اس طرح کی خارش کے لیے نہایت ہی شاندار رزلٹ رکھتا ہے۔ آپ اس نسخے کو بنا کر بلا جھجک، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے استعمال کے ساتھ ہی آپ کی یہ خارش آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ جو لوگ اس قسم کی خارش کے اندر مبتلا ہیں وہ جتنی بھی تمام سرد اور خشک چیزیں ہیں ان کا استعمال بند کر دیں۔ مثال کے طور پر آلو بینگن، آلو مٹر، آلو گوبھی، موٹا گوشت، تمام کھٹی اشیاء، ٹھنڈا پانی، کوک، پیپسی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سرد خشک مزاج کی حامل اشیاء ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بند کر دیں، ایسی چیزیں استعمال کریں جس کے ساتھ جسم کے اندر حرارت پیدا ہو، یا پانی والے پھل اور پانی والی سبزیاں آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی جلد اس خارش کے اندر سے آپ کو نجات حاصل ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو آج کا نسخہ نوٹ فرما لیں، نہایت ہی آسان اور سمپل سا نسخہ ہے، اس کو بنا کر استعمال کریں اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ پہلے نمبر کے اوپر آپ لے لیں اجوائن دیسی 50 گرام، رائی آپ لے لیں 50 گرام، اور بابچی آپ لے لیں 50 گرام، اور چوتھی چیز ہے گندھک آملہ سار، یہ لے لیں آپ 150 گرام۔ ان تمام چیزوں کو آپ اچھی طرح گرائنڈ کر لیں۔ گرائنڈ کرنے کے بعد بڑا جو بندہ ہے وہ آدھی چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں،
چھوٹے بچوں کو ان کی عمر کے حساب سے جو ہے نا آپ استعمال کریں۔ جو زیادہ چھوٹے بچے ہیں ان کو 1 چٹکی 2 چٹکی بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اس سے تھوڑے سے جو بچے ہیں بڑے بچے ہیں ان کو چمچ کا چوتھا حصہ بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اور خارش کے مریضوں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے مریضوں کو قبض بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر قبض ہوتی ہے تو آپ قبض کے لیے کوئی دوا ضرور استعمال کریں تاکہ آپ کو قبض نہ ہو، کیونکہ قبض اگر ہوگی تو پھر جسم کے اندر جو فاضل مادے ہیں وہ رکنا شروع ہو جاتے ہیں اور خارش کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قبض نہ ہونے دیں، خشک اور جو سرد چیزیں ہیں ان سے آپ پرہیز کریں اور ساتھ یہ نسخہ استعمال کریں تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کے جسم کے اندر حرارت بھی بحال ہو جائے گی۔ آپ کے جسم کے اندر حرارت بحال ہو کے جو غدد ناقلہ ہیں ان کے منہ کھل جائیں گے اور پسینہ آپ کو ہلکا ہلکا آنا شروع ہو جائے گا، تو اس کے ساتھ ہی یہ خارش بھی دم دبا کر بھاگ جائے گی اور پھر یہ مستقل ختم ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ جتنی دیر دوائی کھائی تو ٹھیک، دوائی نہیں کھائی تو پھر دوبارہ وہی کام شروع ہو جائے، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے پر آپ خارش کا علاج کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔